ڈیٹا رداری کی اہمیت۔ ڈیٹا کے بڑے مجموعے سے رداری کے متاثر ہونے کا خدشات۔ کمپیوٹرائزڈ نظام کی وجہ سے بہت سے ادارے ہمارے ڈیٹا کو محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ کی سوچ سے بڑھ کر آپ کی معلومات رکھنے والے لوگ اور تنظیمیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہسپتال کے پاس آپ کی پیدائش کا ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ نادرا کے پاس آپ کے خاندان کی معلومات ہیں۔ آپ کے اسکول کے پاس آپ کا ریکارڈ ہے۔ ثانوی اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے پاس آپ کا ریکارڈ ہے۔ پاسپورٹ آفس کے پاس آپ کا پاسپورٹ ہے۔ ای میل سرور فراہم کرنے والوں کے پاس آپ کا ای میل اکاؤنٹ ہے۔ آن لائن سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ وغیرہ۔ بہت سی کمپنیوں کو آپ کے نام، ایڈریس اور آپ کی زندگی کے بارے میں دیگر بنیادی حقائق سے کہیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کہاں سفر کیا ہے، آپ کس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، آپ کب بیمار ہو گئے، اگر آپ ایک شے خریدتے ہیں تو کیا آپ اس چیز کے ساتھ کچھ اور خریدتے ہیں یا نہیں۔ ان سوالاتوں کے جوابات فیصلہ سازی میں معاون ہوتے ہیں۔ مثال، اگر آپ آلو کے چپس کا پیکٹ خریدتے ہیں تو عام طور پر اس کے ساتھ ایک مشروب بھی خریدتے ہیں۔ یہ معلومات ایک شاپنگ مال کے لیے مفید ہیں تاکہ ان کی فروخت بڑھانے کے لیے دونوں آلو کی چپس اور مشروبات پر آفر دی جا سکے۔ لہذا معلومات کا ایک حصہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی کو اطلاع دیے بغیر منتقل ہو سکتا ہے۔ ایسا ڈیٹے کے بڑے مجموعے کی وجہ سے ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض کمپنیاں جنہیں ڈیٹا بروکر کہا جاتا ہے صرف صارفین کی معلومات جمع کرنے، مجموعہ کرنے، خرید و فروخت کرنے کے لیے موجود ہیں۔ کمپیوٹنگ سسٹم کو استعمال کرنے سے پیدا ہونے والے ذاتی رازداری اور افاقی ادوات کا تجزیہ۔ انٹرنیٹ کی آمد کے ساتھ ہمارے کمپیوٹر اب تنہا کام کرنے والے نہیں رہے۔ اصل میں اب وہ دنیا میں لاکھوں دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس رابطے کی وجہ سے بہت سے سیکیورٹی خدشات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر عام درجہ ذیل 3 پہلوؤں کے مطابق ڈیٹا کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ رازداری، کانفیڈینشلٹی۔ رازداری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ڈیٹا کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اسے غیر منظم افراد کے ساتھ اشتراک نہیں کرنا چاہتے۔ انٹیگریٹی، صداقت۔ ہم ڈیٹا کو درست رکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بینک کی ویب سائٹ ہمارے بینک بیلنس کو اکاؤنٹ میں موجود رقم سے کم ظاہر کرے۔ دستیابی، اویلیبلٹی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب چاہیں اپنے ڈیٹا پر رسائی حاصل کریں، کیونکہ اگر فروخت کے وقت ڈیٹا میسر نہ ہو تو پھر کچھ دوسری صورتوں میں یہ بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ تمام پہلو کمپیوٹرائزڈ نظام میں ڈیٹا بیس کی پروسیسنگ، اسٹوریج اور ٹرانسمیشن کے دوران بہت اہم ہیں۔ کمپیوٹیشن کسی بھی قسم کی معلومات کی پروسیسنگ کے لیے عام اصطلاح ہے جس کی ریاضی میں نمائندگی کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی 9ویں کلاس کے گریڈ کو آپ کے ہر مضمون میں آپ کے حاصل نمبر کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ ہر فرد کی زندگی کے کمپیوٹنگ سسٹم کا استعمال روز افروز ہے، جس کی وجہ سے رازداری کے بہت سے خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ جب ہم انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں تو ہماری ذاتی معلومات پیدا ہوتی ہیں جو کسی کمپنی کی دلچسپی کا باعث بن سکتی ہیں یا دوسرے مقاصد کے لیے لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ کمپنیاں اب ویب سرور کے دماغ کو پڑھنا چاہتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ معلومات کے کچھ حصوں کو ویب سروس کے ساتھ ذخیرہ کرتے ہیں جسے کوکیز کہتے ہیں۔ کوکیز کا استعمال کرتے ہوئے کمپنیاں ذاتی معلومات کو خریدنے اور اکٹھا کرنے کے قابل ہوتی ہیں۔ وہ ان معلومات کو مارکیٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس عمل کو رازداری پر حملہ سمجھا جاتا ہے۔